کی میرے غم چھوٹوں پہ کرو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک شہر رمضان ولم یصمہ فقد شقی، کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے تو وہ شخص بدبخت ہے۔ فرمایا ومن ادرک والدیہ او احدہما فلم یبرہ فقد شقی، کہ جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی بدبخت ہے۔ اور آگے فرمایا ومن ذکرت عندہ فلم یصلی علی فقد شقی، کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پہ درود پاک نہ پڑھا تو وہ بھی بدبخت ہے، العیاذ باللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج 27ویں شب الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہم پر سایہ فگن ہے۔ یہ ماہ رمضان مبارک کا یہ آخری عشرہ ہے اور اس کی بابرکت گھڑیاں ہیں، تاک رات ہے اور بڑی عظمت والی اور بڑی شرف والی تاک رات ہے۔ بہت سارے بزرگان دین، محدثین، اولیاء کاملین اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک کی 27ویں شب یہ لیلۃ القدر ہے، یہ وہ عظمت والی، یہ وہ برکت والی رات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے یہ افضل رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کی رات کی برکتیں عطا فرمائے۔ اس کی کیا علامات ہیں، کیا نشانیاں ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم قبلہ نگران شورا سے مدنی پھول لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہم اس پر بھی آج ہم بات کریں گے کہ آخر وہ کون سے لوگ ہیں جو اس مبارک رات کی برکتیں حاصل کرنے سے محروم رہیں گے۔ بخشش ہوگی، مغفرت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ملے گی، جہنم سے آزادی ہوگی، لیکن کچھ لوگ، کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ جو اس رات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم رہنے والے ہیں، العیاذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ و مامون فرمائے۔ نگران شورا ہمارے ساتھ ہیں، آئیے نگران شورا کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور آج کی رات حضور الحمدللہ ماشاءاللہ بڑی برکت والی رات ہے، ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی یہ ایک عظیم تاک رات ہے۔ اس کی اہمیت کے حوالے سے ہم جو ہے وہ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ بعض افراد اس کو اچھے کاموں میں گزار دیتے ہیں اور بعض جو ہے وہ عام روٹین کے معاملات کے اندر ہی گزار دیتے ہیں۔ آپ کا انالیسس تجزیہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ پہلے تو تمام عاشقان رسول کو آج کی اس بابرکت رات کو پانے پر میں مبارکباد دیتا ہوں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک یہ لیلۃ القدر یہ 27ویں کو ہوتی ہے، اور بھی کئی علماء اسی پر ہیں، تو ہم اس کو اسی انداز پر لیتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ نے چاہا اور اللہ چاہے، وہ قادر مطلق ہے کہ آج ہم جیسے کہ اس بابرکت رات کو پا رہے ہیں۔ جی، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک
انسان کی اپنی عادتوں پر منحصر ہے کہ وہ اس طرح کی راتوں کو یا اس طرح کے لمحات کو کس طرح گزارتا ہے. صحیح. سب بیسیکلی جس کو ہم نیکی عبادت کے ساتھ ہم جو بیان کرتے ہیں پھر ماحول کی برکت سے بہت کچھ سیکھا سمجھا ہوتا ہے. جی. ایک عام آدمی کو اس قدر اس کی پہچان یا معرفت ہوتی نہیں ہے. سلمان بھائی آج ایک نارمل آدمی کیا کرتے ہیں یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. جی. واقعی یہ بات صورتوں بہت اچھا ایک اہتمام ہوتا ہے کہ جیسے ابھی یہ کھانا وغیرہ کھا کر ابھی آج بڑی تعداد وہ ہوگی جن کے یہاں آج ختم قرآن ہوگا. جی. تو بالکل تیاری کے ساتھ یہ ختم قرآن کی طرف بھی یہ بڑھیں گے اور ماشاءاللہ پھر مسجد میں کچھ نہ کچھ ختم قرآن کے بعد کچھ نہ کچھ سلسلہ اس رات کی مناسبت سے رہتا بھی ہے اور بعض جگہوں پر کچھ عاشقان رسول کے بیانات بھی ہوتے ہیں، نعتیں بھی ہوتی ہیں. اچھا آج کی رات خاص طور پر لوگ اپنے والدین سے بھی رابطہ کرتے ہیں گھر بار کے لیے، یعنی ایک یوں کہ اس پہ کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ بڑی تعداد آج کی رات کو سیلیبریٹ کرتی تو ہے. ماشاءاللہ. اس کو مطلب یہ پتہ ہے کچھ کپڑوں میں عمدگی پیدا کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک تعداد بیچاری نا سمجھی کی وجہ سے میں کہوں یا کم علمی کی وجہ سے آج رات بھی یہ شیو کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی مطلب تیاری کر رہے ہیں، مطلب ان کو یہ اپنی تیاری میں شیو کرنے کو بھی یہ تیاری میں لیتے ہیں. جبکہ آپ کو دوبارہ عرض کیا جا چکا ہے کہ داڑھی ایک مٹھی رکھنا یہ واجب ہے اور ایک مٹھی سے گھٹانا اور منڈانا دونوں حرام ہیں، ناجائز ہیں، گناہ کے کام ہیں. تو مہربانی کر کے گناہ سے بچنے کی ابھی سے نیت کر لیں. تو یوں آج کی رات لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور گزارتے ہیں. پھر ایک تعداد ہوتی ہے جو پھر گھر آ جاتی ہے. بعضوں کے یہاں کو بڑے اجتماعات کی ترکیب ہوتی ہے، جیسے دعوت اسلامی کے ملک و بیرون ملک جہاں جہاں 27ویں شب ہوگی آج بڑے بڑے اجتماعات بھی ہوتے ہیں. فیضان مدینہ میں بھی ہے. تو اپنے یہاں سے مساجد وغیرہ فارغ ہو کے تھوڑا گھر چلے جاتے ہوں گے، ایک تعداد ہے. پھر مساجد کی طرف جہاں بڑے اجتماعات ہوتے ہیں وہاں جاتے ہوں گے. کیونکہ میرا دیکھنا یہ ہے، تجربہ یہ ہے، میں برسوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آج کی رات لوگ دعا میں بڑی رغبت رکھتے ہیں اور دعا کا بڑا اہتمام ہوتا ہے اور دعاؤں کے اجتماعات عاشقان رسول رکھتے ہیں. تو عاشقان رسول کے یہاں دعا میں شرکت کرنی چاہیے. جہاں 40 اللہ کے نیک بندوں میں اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے، اجتماعیت کے ساتھ دعا ہوتی ہے، کس کی آمین ہمارا بیڑا پار کر دے. تو یوں رات گزارتے ہیں. بعض سو جاتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز پھر مسجد میں جا کے بعد جماعت ادا کرتے ہیں. تو یوں ایک تعداد ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جیسے ابھی سلمان بھائی نے بھی کہا کہ کچھ لوگ اس کو غفلت میں گزارتے، تو وہ بیچارے ان کو عبادت کی اتنی پہچان، نو ہاؤ، دوست وہی مطلب کہ آج 27ویں ہے تو تھوڑے وہ دوست چلے جائیں گے طرح پڑھی کیا پڑھی نہ پڑھی مسجد کے اندر. ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہوتا ہے، شاید سن بھی رہے ہوں گے مجھے. اور تھوڑا دیکھیں گے، بیٹھیں گے، پھر مسجد سے باہر نکلیں گے، پھر تھوڑا گھومیں گے پھریں گے. تو یہ ہونا نہیں چاہیے. میں اپنی طرف سے تو کیا عرض کروں گا، میرے پاس صلاۃ الجنان ہے 10ویں جلد کے اندر سورہ قدر اس میں موجود ہے. اس میں سے میں آپ کو ایک دو حدیثیں سناتا ہوں. انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے ہمیں آج کی رات کی نہ صرف قدر ہوگی بلکہ انشاءاللہ اس رات کو گزارنے کے حوالے سے ایک سوچ اللہ نے چاہا تو بنے گی. کہ پہلے تو ایک حدیث سنیے. پہلی حدیث کہ جس نے اس رات میں یعنی قدر کی جو رات ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے حدیث ہے، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری، رات جاگنا، شب کہتے ہیں رات کو، بیداری جاگنے کو کہتے ہیں، جس نے اس رات ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ یعنی صغیرہ گناہ بخش دیتا ہے. کہ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا
وہ تمام نیکیوں سے محروم رہ گیا، وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے، یعنی محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ آپ اس رات کو کیسے گزارنا چاہتے ہیں۔ شب بیداری کا اس میں ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے اور اس کی برکتیں بیان کی گئی ہیں، تو یہ بھی بیان کیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا۔ تو اگر آج کی رات اللہ ہمیں شب قدر ہی نصیب فرمائے، آج کی رات اگر آپ نے کہیں تفریح میں، دوستوں میں، چائے کی ہوٹلوں پر، گیدرنگ میں، موٹر سائیکلوں پر، ادھر ادھر مارکیٹوں کا اگر آپ نے اپنا کوئی جدول بنایا ہوا ہے تو درخواست ہی کر سکتے ہیں ہم آپ سے۔ تو ایسا نہ کیجئے، گھر میں ہیں، اسلامی بہنیں جیسے گھر میں، تو گھر میں ہی رہیے اور خوب آج کی رات اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہیے۔ کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے سلمان بھائی کے سوالات کی طرف بھی جائیں گے۔ تو اس میں ہوتا یہ کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ رات عبادت میں گزارے اور رات میں کثرت سے استغفار کرتے رہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے بخش دے، مانگتے رہیں، روئیں، جتنا رو سکتے ہیں اپنے رب کے حضور روئیں۔ رونے جیسی روایتوں میں تو رونا نہ ہے تو رونے کی شکل ہی بنا لو، کسی ایک حدیث میں کسی عنوان کے تحت فرمایا گیا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو اس رات میں کیا کہوں؟ ارشاد فرمائے تم کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ نیز آپ فرماتی ہیں یعنی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس رات میں یہ دعا بکثرت مانگوں گی، کیا؟ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت اور عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین۔ مجھے ان سے بہت ہمدردی ہے جو بیچارے اس راتوں کو اس کی قدر نہیں کر پاتے، یعنی اس کی تیاری نہیں کر پاتے۔ بالکل عجیب قوم ہے یہ ہماری بعض اوقات۔ آج بھی آپ کو ہوٹلیں، دوستوں کی بیٹھکیں، آج بھی آپ کو مارکیٹیں بھری ہوئی ملیں گی، دیکھنے نہیں جانا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کرے ان تک بھی ہماری بات پہنچے، ان تک بھی یہ پیغام پہنچے۔ آپ اس طرح کوئی نیکی کی دعوت دیں، کوئی ایک اسلامی بھائی بھی اگر ہمت کر لے اور اپنے دوستوں کو کہہ دے کہ یار آج کی رات نہیں، کیا پتہ آج کی رات آپ رک جائیں اور یہی رات آپ کو شب قدر نصیب ہو گئی اور اللہ کو آپ کا یہ رکنا، عبادت کرنا، نیکی کرنا پسند آ گیا اور زندگی بھر کے لیے نیکی کی توفیق نصیب ہو جائے۔ کیا عجب، یعنی اس رات کی اتنی برکتیں، یعنی یوں سمجھیے کہ جبریل امین علیہ السلام خوش نصیبوں سے مصافحہ فرماتے ہیں۔ آپ نے کہا نا نشانی پہچان، جی، مصافحہ فرماتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے، ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کو ذوق آتا ہے، اس کو رونا آئے گا، اس کو رکت آئے گی، اس کی کیفیت بدل جائے گی۔ اپنی عبادت کرنے والوں کے لیے بھی بڑی برکت ہے، لیکن اس کو انشاءاللہ اور برکتیں ملیں گی جو خود بھی عبادت کرو، دوسروں کو بھی عبادت کی طرف بلائے، خود بھی نیکی کرے، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلائے۔ یہ بھی بڑی نیکی ہے نا، علم دین سیکھنا، سکھانا، پہنچانا، نیکی کی دعوت دینا، لوگوں کو گناہوں سے بچانا۔ ایک تو گناہ سے بچنا ہے، گناہ سے بچنے کے ساتھ ساتھ بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کا یہ عمل کتنا پسند آئے گا، بچتا بھی ہے، بچاتا بھی۔ والدین کو بھی چاہیے کہ آج اپنی بچیوں کو، کیونکہ ایک فیملی، یہ گھریلو مسائل ان کا حل نہیں ہے آج ہمارا موضوع،
جی ہاں، تو آج تو ہمارا موضوع بس یہ اس رات کو بس کسی صورت ہم جانے نہ دیں اپنے ہاتھ سے، اور اسے پانے میں اور اس کی برکتیں لینے میں کامیاب ہو جائیں. تو یہ میں درخواست کروں گا والدین سے بھی، اسپیشلی جو والدہ ہیں اور جو گھر کی بڑی عورتیں ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ زیادہ زیادہ پڑھیں. دیکھیں گھر کے کام چلتے رہتے ہیں، گھر کے معاملات چلتے رہتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن آج آپ بالکل ایک سائلنٹ زون جس کو سمجھتے ہیں نا، سائلنٹ زون، ایک عبادت کی طرف، یکسوئی کی طرف، جیسے نہیں بندہ گوشہ نشین ہو جاتا ہے، میں اسلامی بہنوں سے کہہ رہا ہوں اس طرح بالکل ایک پکڑ لیں. بیٹیاں ایک کونا پکڑ لیں، قرآن کریم کھول کے بیٹھ جائیں، صراط الجنان کھول کے بیٹھ جائیں، تسبیح پکڑ کے بیٹھ جائیں، استغفر اللہ. یہ دیکھیں استغفر اللہ، یہ غین سے گاف سے نہیں ہے، استغفر اللہ نہیں ہے، استغفر اللہ. عربی نہیں آتی، آپ اردو میں کہہ لیں، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ میری مغفرت کر، یا اللہ مجھے بخش دے. پھر پڑھنا شروع کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کا مبارک نام لیں. پھر درود پاک کی کثرت کریں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، کبھی یوں سر جھکا کر دعا کریں، اللہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگائیں، لو لگائیں، لو لگائیں. یعنی ہو سکتا ہے شروع میں آپ کو ایسا لگے، لیکن جب دل لگ گیا نا، پھر کوئی اٹھائے گا تو انشاءاللہ اٹھنے کا بھی دل نہیں کرے گا. تو یوں پھر وضو باقی رکھیں، وضو نہ رہے تو پھر وضو کر لیں. یوں مطلب ذکر پڑھنا کرنا، نیند آ گئی تو چلیں تھوڑا سو جائیں، پھر اٹھیں، پھر تہجد کی نماز پڑھ لیں، پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، ذکر کریں، دینی کتب کا مطالعہ کریں، فرض علوم حاصل کریں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دل جوئی کریں. یہ خاص میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرائض کے بعد افضل ترین عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. آج خاص اپنے ماں باپ کو راضی کریں، خاص اپنے ماں باپ کو راضی کریں. ایک تو میں دعا کر رہا ہوں اپنے لیے، اور ہے کہ میری ماں دعا کر دے، یا اللہ میرے بیٹے کو بخش دے. میرا باپ مجھ سے دعا کر دے، یا اللہ میرے بیٹے کو بخش دینا، میری اولاد کو بخش دینا. میں اپنی اولاد سے راضی ہوں، میں اپنی اولاد سے خوش ہوں. یہ ہے، خدا نخواستہ کسی پر ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، تاکہ مظلوم کی بد دعا کے بجائے مظلوم کی دعا ملے آپ کو. تو یوں اچھا، ماں باپ کو ستانا نہیں ہے، ماں باپ کا دل دکھانا. مثال کے طور پر آپ پڑھ رہی ہیں یا پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ابو نے بلایا، امی نے بلایا، تو میرے کو آج عبادت کرنی ہے. اللہ کے بندے، یہ عبادت یہ اللہ کی رضا کے لیے بڑھ جاؤ تو یہ بھی عبادت ہے. یہ چھوڑیں، بعد میں آ کر پڑھ لینا. یہ نفلی عبادتیں، مستحب عبادتیں. لیکن جب ماں بلائے، ابو بلائیں تو اٹھ کر جواب دیتے ہیں. اسی طرح شوہر بلائے تو بیوی اٹھ کر جواب دے گی. اگر آج کوئی نااتفاقی ہے، کوئی لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے، آج بڑی رات ہے. ایک دوسرے کو معاف کریں، اپنے سینوں کو مسلمانوں کے کینے سے پاک کریں. اپنے گھر میں بھی اگر آپ کے سینوں میں کسی کا کینہ ہے، دشمنی ہے، کوئی عداوت ہے، کوئی ناراضی ہے، پاک کر لیں. یقین مانے عبادت کی لذت ملے گی. میں نے حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک تحریر پڑھی ہے، ابریس، بڑی کتاب ہے. سبحان اللہ. تو آپ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ مسلمان کے دل میں جس حصے میں مسلمان کا بغض اور کینہ بھرا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس حصے میں اپنی محبت داخل نہیں کرتا. اللہ جب اپنے اس دل سے، اپنے اس دل کے حصے سے جب کسی مسلمان کا بغض اور کینہ نکال دائے تو وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے. اللہ کریم اس خالی جگہ میں اپنی محبت داخل فرماتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ چیزیں بس سمجھنے کی، صرف دیکھیں نا، لوگوں کی حاجت اور لوگوں کے خیال رکھنے کے حوالے سے شاید ہو سکتا ہے کہ بات اتنی زیادہ کلیئر نہ ہوئی ہو. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اچھی نماز کون پڑھے گا؟ آپ سے اعلیٰ عبادت کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. آپ جیسی نماز کس کی؟ جبکہ آپ خود فرماتے کہ نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. آپ کی نماز، صلو
کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو تم بھی نماز پڑھو. تو آپ کی نماز کیسی ہوگی؟ جو پوری امت کے لیے رول ماڈل ہے. ٹھیک ہے. اب نبی پاک کی نماز ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک شخص آ کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ جائے. میرے آقا پتہ کیا کرتے تھے؟ میرے آقا اپنی نماز مختصر فرماتے. میرے آقا اپنی نماز مختصر فرماتے اور اس سے ارشاد فرماتے کیا تیری کو حاجت ہے؟ اس کا کام ہو جاتا. پہلے آقا اس کے کام کو فارغ کر دیتے، پھر دوبارہ نماز شروع فرما دیتے. لوگوں کے جو جیسے نا مسجد، عبادت، تلاوت، تسبیح، ورد، وظائف، اوراد پڑھنا، یہ بہت اچھی عبادتیں کرنی چاہیے جس کا میں نے ترغیب دے رہا ہے. لیکن لوگوں کی حقوق العباد، لوگوں کی دل جوئی. میں کہتا ہوں اگر آج کی رات جیسے کوئی عبادت کر رہا ہے اور کسی نے یہ ذہن بنا میں عبادت بھی کروں اور میں ان کو پانی بھی پوچھوں تو ان کی خیر خواہ بھی کروں، ان کا یہ بھی کروں، کیا پتا کہ اس کی یہ خدمتیں کرنا کتنوں کا اس کو سب سے زیادہ ثواب دلا دے. یہ صرف میں نے آپ کا ذہن بنانے کے لیے عرض کیا ہے. خیر، آج کی رات کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے. خاص طور پر آج کی رات 29ویں رات بھی آئے گی، اس کو بھی نظر انداز مت کیجئے گا. کچھ نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو چھپا کر رکھا ہے اور اس چھپا کر رکھنے میں بھی اس کے بندوں پر ہی لطف و کرم ہے اور رحم و کرم ہے کہ ہم کم و کم ایک رات میں بندہ ساری طاقت لگا دیتا. ادھر 5 راتوں میں طاقتیں لگ رہی ہیں، قوتیں لگ رہی ہیں، امیدیں لگ رہی ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو میں نے چند مدنی پھول آپ کے سامنے بیان کیے اور درخواست یہی ہے کہ مرد اسلامی بھائی عشاء کے لیے جائیں. کوئی اہم مجبوری نہ ہو تو پھر مسجد ہی میں رہیں. نیند آتی ہے وہیں سو جائیں اگر کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے تو. معتکفین سے مساجد بھری ہوئی ہیں، عاشقان رسول کی مساجد آباد ہوتی ہیں. سو جائیں کچھ دیر کے لیے، پھر تہجد پڑھیں، پھر فجر پڑھیں، سحری کریں، پھر نماز اشراق چاش وغیرہ پڑھیں، آ جائیں. کل کام کاج بھی ہوگا آپ کا تو رات کچھ آرام ہو جائے گا. تو یوں اللہ کرے کہ آپ اس طرح مسجد، گھر والوں سے بھی کہہ دیں کہ میں مسجد جا رہا ہوں تو میں انشاءاللہ فجر پڑھ کے یا اشراق چاش پڑھ کے رہوں گا. گھر والے رات بھر عبادت کریں. فجر کی جب نماز نہ چلی جائے، نماز قضا نہ ہو جائے. میرے نوجوانوں، اے میرے پیارے نوجوانوں، خدا را اپنے دوستوں کی گیدرنگ اور تفریحات اور آنے جانے کہ یہ چائے پینے کے لیے ہوٹل پہ چلے گئے تو کھانے کے لیے ہوٹل پہ چلے گئے تو برگر شرگر کھانے کے لیے چلے گئے، تھوڑا تفریح کرنے چلے گئے. آج میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے صرف اللہ کی رضا، اللہ کی عبادت میں مت گزاریے. کیا پتہ آپ بھی وہ خوش نصیب ہوں. کئی خوش نصیب ہوں گے مگر ہو سکتا ہے ان خوش نصیبوں میں آپ بھی ہوں جن سے جبریل امین علیہ السلام ہاتھ ملائیں. اللہ اکبر. آپ بھی ہو سکتا ہے. فرشتے آپ کو گھیریں، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں. آج کی رات بڑی برکت والا. جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں. یہ قدر کی رات ہے، اس کی قدر کیجئے گا، ناقدری مت کیجئے گا. اللہ سے میرے لیے بھی دعا کیجئے گا. آپ سب آج 27ویں شب ہے، آپ سب میرے لیے بھی دعا، سلمان بھائی کے لیے بھی دعا کیجئے گا، ہم سب کے لیے دعا کیجئے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی بے حساب بخش دے، میں بھی بخشے ہوئے بندوں میں شامل ہو جاؤں. پر سلمان بھائی کے لیے دعا کیجئے گا، انہوں نے بھی بہت وقت دیا ہے. یہ بدلہ نہیں ہے، یہ تو آپ کا احسان ہوگا ہمارے لیے. آپ دعا کر دیں گے تو اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا کہ بہت یعنی غفلتوں میں رمضان گزر گیا. خدا کے نیک بندے نیکیوں میں لگ گئے لیکن گناہ کرتا رہا، بدکار و نادا یا رسول اللہ. ہم غفلتوں میں ہم نے سارا رمضان گزار دیا اور آج اس کی 27ویں شب بھی آ گئی. ہم سے نیکیاں نہیں ہو سکی، عبادت نہیں ہو سکی، ریاضت نہیں ہو سکی. ریاضت کی نہ کچھ میں نے، عبادت کی نہ کچھ میں نے. گزارا غفلتوں میں سارا رمضان یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. آج کی رات آپ دعا ضرور کیجئے گا میرے مدنی چاہ کے ناظرین، میں بھی بے حساب بخشا جاؤں.
آمین آمین. میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو، آپ کی ساری آل اولاد کو، جو بھی دیکھ سن رہے ہیں عاشقان رسول، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ یہ سارے دیکھنے سننے والے ہمارے جتنے بھی عاشقان رسول ہیں، اللہ ان کو، ان کی آل اولاد کو بے حساب جنت میں داخلہ دے دینا، مغفرت دے دینا، مجھے بھی اور میری آل اولاد کو بھی بے حساب جنت میں داخلہ دے دینا. دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی سے بچانا مولا، آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی سے بچانا. بس تیرا لطف و کرم چاہیے، تیرا فضل چاہیے. ہمیں بھی اس رات کی برکتوں سے نواز دے اور محرومی سے بچانا. ہمیں محروموں میں مت کرنا، ہمیں سعادت مندوں میں کرنا. اور جتنے دیکھنے سننے والے ہیں مولا، سب پر، سب کے گھر بار پر رحم و کرم، لطف و کرم کر، عبادت میں دل لگانا، ایمان کی سلامتی مقدر کر دے. دنیا بھی اچھی کر، آخرت بھی اچھی کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بھی ضرور جب جب یاد آتا رہو دعا کرتے رہنا کہ یہاں ہے نا کہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کریں. اخلاص کہتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بتانے کے لیے نہیں، جتانے کے لیے نہیں، خود کو نیک ثابت کرنے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے نہیں، لوگوں کے دلوں میں اپنی نیک ہونے کا سکہ بٹھانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. بس وہ دیکھے اور راضی ہو جائے اور ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے. یقین مانے اس کی بارگاہ سے بخشش کی خیرات، مغفرت کی خیرات. یعنی آپ دیکھیے نا، کسی کے 60 سال ہے، کسی کے 70 سال ہے، کسی کے زیادہ ہے، کسی کے کم ہے. کتنے گناہ ہوں گے ہمارے نامہ اعمال میں نا، کتنی برائیاں، کتنے گناہ ہوں گے. ہم اللہ سے دعا کریں اللہ ایک لمحے میں ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. سارے گناہ معاف ہو گئے. بلکہ اللہ تو قادر مطلق ہے، گناہ معاف بھی کر دیتا ہے اور ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یہ اس کی رحمت ہے. تو آپ ذرا سوچئے کہ ہم اس کی حضور اخلاص کے ساتھ عبادت کر کے دعا کر لیں اور وہ قبول کر لے اور ہمیں معاف کر دے، بخش دے. ہمارے سارے گناہ ختم، بخش دیے جائیں گے. جبکہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، ندامت ہو، رونا آ جائے. کہ کہتے ہیں کہ دعا میں اگر ایک آدھ قطرہ آنسو کا نکل آئے تو یہ قبولیت کی علامت ہے. تو کوئی نہیں، رات تو شروع ہو چکی ہے، کس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں ہم کس گھڑی کا؟ کیا پتہ یہی گھڑیاں چل رہی ہو اور ہمارے لیے کوئی مغفرت کی صورتیں بن رہی ہو. میں کوئی یہ سوچ کر تو آیا نہیں تھا کہ میں آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں کروں گا، لیکن بس یہ کہ کیا پتہ آج دنیا میں کہاں کا دیکھا سنا جا رہا ہو، کون اللہ کا نیک بندہ میرے اس بولنے پر آمین کہہ رہا ہو. میں تو گناہ گار آدمی ہوں، میرے رخ کی سیاہی سے اندھیری رات شرمائے. کیا پتہ کسی نیک آدمی کی، کسی نیک بندی کی، کسی با پردہ با حیا اسلامی بہن کی، نیک پرہیزگار متقیہ اسلامی بہن کی آمین، کہ جو اپنے آپ کو اجنبیوں مردوں سے بچاتی ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو اور عبادت گزار ہو، شوہر کی اطاعت گزار ہو، بس نیک پرہیزگار ہو. کیا پتہ اللہ کو اس بندی کا آمین کہنا کو پسند آ جائے اور اس کے صدقے آپ کی، میری، ہم سب کی مغفرت ہو جائے. کوئی نابالغ بچہ ہماری دعا پر آمین کہہ رہا ہوگا. اے بچوں تم بھی دعا کرنا عمران بخشا جائے، ماں باپ بخشے جائیں، ہم سب بخشے جائیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو فرمایا کرتے تھے، بچوں دعا کرو فاروق بخشا جائے، عمر بخشا جائے. کہ بچے نابالغ بچے جو ہے نا، یہ ان کے گناہ نہیں ہوتے، گناہ ان کے کاؤنٹ ہی نہیں ہوتے، گناہ نہیں ہوتے، ان کی نیکیاں ہوتی ہیں. تو ان سے دعا کرائیں کہ اب دعا کرو. یہ لمحات ہیں، یہ لمحات ہیں. ماں کو پانی دے، ماں دعا کر دینا آج. باپ کو پانی دے، باپ ابو دعا کر دینا آج. آج تک جو غلطی ہوئی ہے معاف کر دینا. کہیں میں رہ نہ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ رمضان کے 3-4 روزے رہ گئے، یہ بھی چلے جائیں گے اور ہم نہ رہ جائیں. تو بڑی رحمت، تو بڑی بڑی برکتوں والی یہ رات ہے. اللہ ہمیں ذوق دے، شوق دے، صحت بھی دے، تندرستی بھی دے. بیچارے کئی بیمار ہوں گے، کرنا چاہتے ہوں گے مگر نہیں کر پاتے ہوں گے. خیر بہت سارے راستے ہیں نیکی کرنے کے، عبادت کرنے کے، ثواب کمانے کے.
تو میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. دعا بھی عبادت ہے. جیسے ہم دعا کر رہے تھے نا, دعا بھی عبادت ہے. اور دعا هو العبادہ, دعا عبادت ہی ہے. اور دعا مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. اور جو دعا نہیں کرتا نا, اللہ اس پہ غضب فرماتا ہے. دعا کرنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے. بندہ اپنی محتاجی کا, اپنی بے بسی کا, اپنی بے کسی کا اظہار کرتا ہے رب کے حضور, اور وہ قادر مطلق ہے. وہ عرض کرتا ہے مولا میں محتاج ہوں, تو میرا رب ہے, تو چاہے گا تو ہوگا, میں تو کچھ بھی نہیں, میں تو تیرا بندہ ہوں. تو یوں اپنی عاجزی, انکساری, دکھانا, بتانا, جتانا, ریاکاری, سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. صرف اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کریں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کس قدر لطف و سرور نصیب ہوگا. اور کیا عجب کہ آج کی رات دل لگ جائے اور کچھ اس طرح کی ہم سے بات نکل آئے, کام ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے, بخشش کی خیرات مل جائے, اور اس کے بعد کی تمام زندگی بھر کی گھڑیاں اللہ کی عبادت کے لیے قبول کر لی جائیں, اور نیکی کے لیے قبول کر لی جائیں, اور گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نگران شورا کے مدنی پھول الحمدللہ آج کی رات کی اہمیت کے حوالے سے بڑے اہم ہیں. اسی طرح شیخ طریقت امیر سنت کی زبردست جو تصنیف ہے فیضان رمضان, اس کے اندر ایک پورا باب ہے فیضان لیلۃ القدر. اس کا اگر آپ مطالعہ فرما لیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے بھی آج کی رات کی اور جو آگے 29ویں شب باقی ہے اس کی انشاءاللہ اہمیت دل میں بیٹھے گی اور اچھے اعمال کرنے کی رغبت پیدا ہوگی انشاءاللہ عز و جل. یہاں ایک سوال ہے, اور سوال یہ ہے کہ جس کے والدین ناراض ہوں اور وہ انہیں منانے بھی نہ جائے تو آپ اس بارے میں آج کی رات کی مناسبت سے کیا کہیں گے؟ میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ والدین کے نافرمان کی عبادتیں بھی قبول کہاں ہوتی ہیں. جی بالکل. آج کی رات میں جو محروم لوگ قرار دیے گئے کہ جن کی جو محروم رہیں گے, جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اس رات کی برکتیں نہیں پا سکیں گے, ان میں جو ہے وہ والدین کا نافرمان بھی شامل ہے, قاطع رحم بھی شامل ہے, رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا بھی شامل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ شراب نوشی کثرت کرنے والا بھی شامل ہے. آج کی رات تو ایسی ہے کہ کئیوں کی شراب سے نجات مل سکتی ہے, نشے سے نجات مل سکتی ہے. جی کہتے ہیں نا رات ملتی ہے تو بندہ اویل کرتا ہے, اور اس رات کو ختم ہونے سے پہلے اپنے بگڑے ہوئے اور الجھے ہوئی چیزوں کو سلجھا لیتا ہے. جی یہ وہ رات ہے. ماں باپ کو راضی کر لیں, رشتہ داروں کو منا لیں, وہ تعلق بہتر کر لیں, اور شراب, جوا یا الٹی سیدھی حرکتیں اگر اللہ نہ کرے جس میں آپ پھنسے ہوں تو مسجد کا راستہ لے لیں, نیک لوگوں کی صحبت لے لیں, اور اللہ سے دعا کر اللہ بچائے گا. تو ماں باپ کو ضرور راضی کیجیے گا, اور ماں باپ کے پاس جائیے گا, اور بس پاؤں پکڑ لیں. یار ماں ہوتی ہے, باپ ہوتا ہے, پاؤں پکڑ لیں اور معافیا مانگیں, انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کال شامل کرتے ہیں. اے اللہ میرے حاجی عمران کو بخش دے, اے اللہ ہمارے مرشد کو بخش دے. جزاک اللہ, آمین. حاج صاحب سے عرض ہے شب قدر کے بارے میں, آج کی رات کے بارے میں, نوافل وظائف, اس رات کو کیسے گزارا جائے اور کہاں گزارا جائے, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے. عرض کر چکا ہوں الحمدللہ, تقریباً باتیں میں نے عرض کر دی ہیں. یہاں ایک اور بھی دعوت دی جا سکتی ہے مدنی چینل کے ناظرین کو, جو اسلامی بھائی ہیں دنیا بھر میں الحمدللہ اور پاکستان بھر میں بھی الحمدللہ جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز ہیں, آج وہاں پر الحمدللہ یہ بڑی رات کے اجتماع کا بالخصوص جو ہے وہ اہتمام ہے, وہاں پر بھی شرکت کر کے رات گزاری جا سکتی ہے. سحری کا بھی الحمدللہ انتظام ہوتا ہے, شب بیداری میں رات بھی گزر جائے گی, بیان بھی ہے, ذکر اذکار بھی ہے, نعتیں بھی ہیں, سحری بھی ہے, تو اس سارے اسرار تسبیح کا بھی الحمدللہ اہتمام ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک اچھا ذریعہ ہے, اس کو ہمارے بھی یہاں کیا جا فیضان سکتا ہے. مدینہ باب المدینہ کراچی میں جی تقریباً 10:30 اور 11:15 کے درمیان
ہم آخری رکعتیں 4 آخری رکعتیں ہم لائیو دکھائیں گے انشاءاللہ تراویح کی. ٹھیک ہے. پھر اسلام بھائی وطر پڑھیں گے. صحیح. اسٹوڈیو سے کچھ نہ کچھ مدنی پھول چل رہے ہوں گے. ٹھیک. اس کے بعد ختم قرآن کی دعا ہوتی ہے نا، جب قرآن ختم ہوتا ہے اس پہ دعا ہوتی ہے، وہ دعا قبول ہے. جی. وہ بھی انشاءاللہ ہم براہ راست دکھائیں گے. تقریباً 11 بجے کے آس پاس انشاءاللہ اجتماع ہمارا شروع ہوگا 27ویں شب کا، اور بیان بھی ہوگا. پھر انشاءاللہ سوال جواب ہوں گے امیر سنت سے، اور پھر مناجات ہوگی، کلام پڑھے جائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ذکر ہوگا، الوداع پڑھی جائے گی. امیر سنت انشاءاللہ دعا کریں گے، اور ہماری نیت ہے انشاءاللہ رات 2:30 بجے تک کم و بیش ہم صلاۃ و سلام کی ترکیب بنائیں. انشاءاللہ کم و بیش ہو جائے گا اس پہ، تاکہ جو گھر جا کر سحری کرنا چاہے وہ گھر جا کر سحری کر سکے. پھر انشاءاللہ فیضان مدینہ میں صلاۃ و تسبیح کی نماز بھی ادا کی جائے گی. تو یہ رات پھر جو ہوتے ہیں یہاں پر معتکف تو ہوتے ہی ہیں، جو باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی الحمدللہ یہاں سحری کا انتظام ہوتا ہے فیضان مدینہ میں. تو یہ عالمی مدینہ وقت فیضان مدینہ کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں مختلف مراکز میں ہوا کرتی ہیں. تو آپ بھی آ جائے گا یہاں پر انشاءاللہ، آپ کو اللہ نے چاہا تو زبردست اجر و ثواب بھی ملے گا، روحانی سکون بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ. سبحان اللہ. مدینہ مدینہ. جی. میرا یہ سوال ہے کہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے لیے یعنی ان سے کس طریقے سے یعنی ان کی بخشش کے لیے دعا کریں، ان سے معافی مانگے. جیسے وہ تو یہ کہنے کہ جی ماں باپ حیات ہو تو ان سے آپ اپنی معافی مانگ لیں، لیکن جو جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلیں گے وہ کیسے معافی مانگیں؟ اللہ کے حضور مغفرت کی دعا کریں، ماں باپ کے لیے جنت بے حساب پانے کی دعا کریں. اور یہ ہو سکتا ہے. دوسرا ہے کہ والدین کے عزیز دوست احباب رشتہ داروں کے حسن سلوک کریں. اس سے بھی انشاءاللہ تعالی ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی بہتری ہوگی. اب ماں باپ تو چلے گئے، تو اب یہی ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، بکثرت دعا کریں. یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے. آمین آمین. اپنی نوعیت کا ایک منفرد سوال ہے، تو میرے لیے بھی آج پہلی مرتبہ اس طرح کی ایک بات ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتائیں کیا یہ ضروری ہے کہ گھر میں جتنے قرآن کریم ختم ہوں اتنے ہی کیک جو ہے یہ تقسیم کیے جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمیں یہ مبارک رات مل گئی ہے؟ یہ تو پوشیدہ ہے. صحیح. پوشیدہ، ابھی پوشیدہ ہونے میں ہمارے لیے فائدہ ہے نا. جی. پوشیدہ ہے تو اب 29ویں کا بھی ذہن ہوگا نا کہ 29 آئے گی، ہو سکتا ہے یہ ہو تو اور زیادہ عبادت ہوگی، زیادہ عبادت ہوگی نا، ماشاءاللہ. زیادہ موقع ملے گا مسجد میں رہنے کا، صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا، دیگر عبادات کرنے کا انشاءاللہ. تو لیکن میں نے 1-2 نشانی آپ کو بتائی جی. کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کے حوالے سے، فرشتوں کے حوالے سے. جی. لیکن اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جس وقت یہ کیفیت اس کے ساتھ یہ ہوئی. واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمارا کام ہے کوشش کرنا. کوشش کرنا. السعی منا والاتمام من اللہ. ہمارا کام کوشش کرنا ہے، اور اس کوشش کو پایا تکمیل تک یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہنچائے گی انشاءاللہ عز و جل. کال شامل کرتے ہیں. نگران شورا کی آمد مرحبا، سلمان بھائی کی آمد مرحبا. گھریلو مسائل اور ان کا حل، لیلۃ القدر کی مبارک رات کا ذکر خیر ہے. یزیدی مدنی پھول عطا فرمائیے. عبادت بھی دل کو نرم کرتی ہے، رحم دلی پیدا کرتی ہے، عاجزی پیدا کرتی ہے. لیکن یہ سیدی یہاں پر معاملات یہ ہیں کہ غیبت، چغلی اور دیگر جو ایک باطنی گناہ ہیں یا اس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان سے نہیں بچا جاتا. یا سیدی غیبت تو اس طرح ہے جس طرح جب تک کرے نہ، بلکہ آج تو مدنی مذاکرے میں اس پر بھی مدنی پھول عطا ہوئے، اور مرشد کریم کی جو گفتگو ہے وہ تو دل چیر کر اندر جاتی ہے، اور واقعی ناگفتہ بے حالات ہیں. تو یا سیدھی عبادت کے حوالے سے جو ہمارا کانسیپٹ ہے، جو نظریہ ہے، وہ اتنا کمزور کیوں ہے، اور کمزور کیا گیا ہے یا یہ ہماری غفلتیں ہیں؟ اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دیجئے. تربیت کی کمی ہے، انداز ہمارا شروع سے سب بنا نہیں ہے. تو میں آج کی رات کی مناسبت سے جو میں نے چند ایک مشورے دیے ہیں، اگر ان مشوروں پر ہمارے گھر میں بیٹھے عاشقان رسول عمل کر لیں کہ ایک جگہ اپنا کونا پکڑ لیں اور اپنی عبادت کی طرف جائیں، ایک دوسرے سے کم بات کریں، اور
کیونکہ باتوں میں پھر یہ مسائل ہو جاتے ہیں، دل آزاریاں ہو جاتی ہیں، غیبتیں ہو جاتی ہیں، چیخ و پکار ہو جاتی ہے. اب کوئی کرے نہیں کرے، اب کوئی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اب یہ راتیں کام بار بار نصیب ہوتی ہیں. پتہ نہیں میری بات آپ سب سمجھ پا رہے کہ نہیں پا رہے، کہاں یہ سب نصیب ہوتی ہیں یار. بس عبادت میں گزاریں اور ایک دوسرے سے باتیں آج ہو سکے تو نہ ہی کریں جب تک کہ کوئی ضروری نہ ہو. تو انشاءاللہ اس سے غیبتوں سے، چگلیوں سے، دل آزاریوں سے، ادھر ادھر کی باتوں سے، اب کپڑے تو عید و فیشن، یہ چھوڑ دیں اس کو. بس نیکی و پرہیزگاری کی طرف آئیں، عبادت کی طرف آئیں، تو انشاءاللہ اس کی ڈھیر و ڈھیر برکتیں نصیب ہوں گی. مدینہ جی. حاجی محمد عمران: بے شک مرشد پاک کا ہیں آپ فیضان، چونکہ مرشد پاک آپ پر ہیں خاص مہربان، اور ماشاء اللہ عز و جل مزے کو مزہ آ جاتا ہے جب کرتے ہیں کوئی سلسلہ یا پھر آپ بیان. ہمارے پیارے عمران، ہمارے پیارے عمران، حاجی صاحب یہ عرض تھی کہ آج کی یہ مبارک رات کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ ہمیں مدنی چینل پر بیٹھ کر اس کے مزے لوٹنے چاہیے یا کہ اپنے علاقہ میں ہونے والے کوئی اجتماعی ذکرانات میں شرکت فرما کر اس کی برکتیں لوٹیں. اس پر ہماری رہنمائی فرما دیں. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. علاقوں میں مدنی کام مضبوط کرنا چاہیے اور علاقوں میں رہنے والے عاشقان رسول کو لے کر ہمیں اپنے اپنے مدنی مراکز اور مساجد میں جانا چاہیے اور وہاں پر خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے، ایسا نہیں کہ ان کو مسجد میں بٹھا دیا اور خود باہر جا کر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یہ کر رہے نہیں. ان کو لے کر اپنے ساتھ بیٹھیں اور تمام تر جو اجتماعات ہیں، ذکر، دعا، بیان، الوداع، ان سب میں شرکت کریں تو انشاءاللہ خود نیکی کرنے اور دوسروں کو نیکی کی طرف لانے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. اور جب کسی کے لیے یہ سارے نیکی کی دعوت کے مواقع یا نہیں ہے میسر تو پھر وہ انفرادی طور پر فیضان مدینہ آ جائیں، مسجد میں آ جائیں. کچھ بھی اس طرح کی میسر نہیں ہے، مدنی چینل پر رہ کر پھر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی یادوں میں اپنے وقت کو گزارے. اس میں بھی کیا مطلب دلچسپی رکھے. مدنی چینل کا آپ کو بھی پتا ہوگا جو دیکھ اور سن رہے ہیں کہ بہت ساری ڈسٹربنس چل رہی ہوتی ہیں. اب مسجد میں آپ بیٹھے ہیں تو مسجد میں کون سی آمد ہر تھوڑی دیر کے بعد چائے پیئیں گے، مسجد میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کھانا کھائیں گے، مسجد میں کہاں ادھر ادھر سے باتیں کریں گے. تو پھر ماحول بھی ایسا بنائے اگر مدنی چینل کے سامنے بیٹھیں تو نیکی کا، عبادت کا، ریاضت کا ایسا ماحول بنائیں کہ آپ کو مدنی چینلز پہ بیٹھ کر بھی جو ہے نا ایک روحانی سکون نصیب ہو. تو یہ سب مل کر کوشش کریں گے. ایک آدھ سمجھ بھی جائے میری بات اور دیگر افراد کو نہ سمجھ میں آئے تو پھر وہ ہرا ہوڑی مارا ماری ہوگی. بچے ڈسٹرب کر سکتے ہیں تو اب یہ کہ ان کو بھی ڈانٹنا نہیں ہے، ان کے بھی دل نہیں دکھانے. یہ بھی یاد رہے کہ پھر بچے تو بچے ہوتے ہیں. تو اب کوئی ایک آدھ اگر بچہ بھی سنبھال لے اور تاکہ دیگر صحیح عبادت کر سکے، کیا پتہ بچہ سنبھالنے والا زیادہ نیکی کما جائے. واہ واہ واہ. یہ سب نیتوں پر منحصر ہے. درست فرمایا. ٹھیک ہے، اسلامی بہنیں مدنی چینل دیکھتے ہوئے وقت گزار سکتی ہیں. آج کے جیسے میرے کا مدنی مذاکرہ کرنا بیان ہے، کہاں جائیں گی. گھر سے باہر نکلنے کا تو میں مشورہ دیتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، مدنی چینل پر رہیں. اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، اس کی قدر کریں اور نیکی کریں. بس تسبیح پڑھیں. دیکھیں نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے بیٹھے بندے کو دعائیں دیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو. تو ذکر اللہ کو لے لیں کثرت کے ساتھ. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، طرح دیگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اس کو یاد کریں اور دعائیں کریں. یہ بھی ذکر اللہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. آپ مطالعہ کریں گے، یہ بھی ذکر اللہ ہے. جن دینی کتابوں کا، نیک کتابوں کا مطالعہ کریں گے جو جس کا میں نے حوالہ دیا. ماشاءاللہ مقتوۃ المدینہ کی کتابیں جیسے ہیں، سیرۃ الجنان جیسے میں نے آپ کو کہا. تو اس طرح اگر قرآن درست پڑھنا آتا ہے تو درست قرآن کی تلاوت کریں. کہ قرآن کریم کی تلاوت کی میں آپ کو برکت بتاؤں. درست پڑھنا ضروری ہے کہ تلاوت قرآن کرنے والا
کہ یہ برکت ہوتی ہے کہ اللہ دعا کرنے والے سے بہتر عطا فرماتا ہے تلاوت کرنے والے کو. یعنی تلاوت نے جسے دعا سے روکا تو اللہ اس دعا تلاوت کرنے والے کو دعا کرنے والے سے بہتر عطا فرماتا ہے. کیونکہ آپ اس سے دعا نہیں کر رہے نا، مگر اس کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، اور وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے کہ آپ اس کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں. مدینہ مدینہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. محمد فاروق عطاری، ہند کرناٹکا کے شہر کولار سے بات کر رہا ہوں. میرا نگرانی شورا سے یہ سوال ہے، جو امیر اہل سنت مدنی مذاکرے میں جو دعا پڑھتے ہیں کہ اگر اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لی جائے تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی، تو کیا جو ثواب ہمیں شب قدر میں ملتا ہے، تو کیا اس دعا کو 3 بار پڑھنے سے ہر رات ہمیں وہ ثواب ملے گا؟ میں بھی اس دعا کو، اس کے فضیلت کا جو بیان کیا جاتا ہے اس حد تک ہی سمجھتا ہوں، اس کے آگے میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کچھ بولنا چاہیے. کیا بات، جس نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. یہ بس اتنا ہی جانتا ہوں میں، اس سے کیا مراد ہے یہ میں نہیں، وہ مراد بیان ہی نہیں ہوئی ہے وہاں. ٹھیک ہے جی. فرمان مصطفیٰ ہے، میں کیسے اس میں نقطے کا اضافہ کروں بغیر علم کے. ٹھیک ہے جی. یہ میسج کے ذریعے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس رات کو نہ جاگے اور سلسلہ بھی نہ دیکھ رہا ہو تو پھر اس کو کیسے سمجھایا جائے؟ نیکی کی دعوت دے سکتے، لڑنا جھگڑنا تھوڑی ہے یار. صحیح. اور جس پر نصیحت اثر نہ کرتی ہو اس کا کیا کریں؟ دعا کریں. ہمارے اس کے لیے صرف دعا کیوں کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ زبان میں تاثیر ہے. ضروری ہے کہ جو مانتا نہیں اس کا دل سخت ہے. میری زبان میں بھی بے اثری ہو سکتی ہے، میرا انداز غلط ہو سکتا ہے، میرا انداز جہریانہ ہو سکتا ہے، میرا سمجھانے کا انداز انتہائی غیر مناسب ہو سکتا ہے، اور میں کہوں کہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے. کیوں میری زبان سخت نہیں ہو سکتی؟ اس کا دل کالا ہو گیا ہے. کیا میری زبان کڑوی نہیں ہو سکتی؟ اس کا دل خراب ہو گیا ہے تو کیا میرا انداز خراب نہیں ہو سکتا؟ تو صرف دوسروں پر ڈالنے کے بجائے اپنے بھی کردار کا جائزہ لینا چاہیے. تو عاجزی کرنی چاہیے ہم کو. عاجزی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اگلے کا دل سخت ہو گیا، اگلے کا دل پتھر ہو گیا ہے؟ ہمیں تو کسی کے دل پر ہم حکم لگا ہی نہیں سکتے، ہمیں آتا ہی نہیں. عاجزی کریں، انکساری کریں، نیکی کی دعوت دیں. مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا ٹھیک ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے. امیل سنت کی کیفیت ذرا دکھائیے گا، کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ قلب ہے میرا غمگینو بے چین، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے. آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے. جی کیا فرماتے ہیں؟ جی ہمارے پاس لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے چاند رات جو ہوگی شوال المکرم کی عید کی چاند رات، اس کے حوالے سے ایک تشہیری مدنی گلدستہ ہے ہمارے پاس. اس سورہ مبارکہ کا جو آخری حصہ ہے اس کو اگر میں بیان کر دوں. جی بیان. کہ آخری حصہ یہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے. صبح طلوع جیسے سحری کا وقت ختم ہونے تک سلامتی ہے. یعنی شب قدر کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سراسر بلاؤں اور آفتوں سے سلامتی والی ہے. اللہ اللہ. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کی اور ہم سب کے گھریلو، اجتماعی، انفرادی، کاروباری، دیگر مسائل کو بھی اس رات کی برکت سے حل فرما دے. آمین آمین آمین. جی مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں آپ کو. لیلۃ الجائزہ جو عید کی چاند رات ہے اس میں جو سلسلہ ہونے جا رہا ہے اس کا تشہیری مدنی گلدستہ دیکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ لوگ سب سے ہٹ کر کیوں چلتے ہیں؟ ہر آدمی چاہتا ہے تو ہٹ کے چلوں، ہم کو کام ہٹ کے کرتے ہیں تو کیا پرابلم ہے؟ ایک سوال یہ ہے کہ آپ لاسٹ ٹائم ہنسے کب تھے؟
خوشی ہونا ہے نا, میں تو رونے سے بھی خوش ہوتا ہوں. مجھے تو اگر اللہ اس کے رسول کی یاد میں رونے کی سعادت ملے تو مجھے اس سے بھی خوشی ہوتی ہے کہ مجھ پر کو نظر کرم ہوئی ہے. بات وہ کریں جو واقعی لوجیکل غلط ہو. ہم تو عوامی تاثر پہ بات کر رہے ہیں. کون سا ایسا ایک وظیفہ ہے جو آپ لوگوں کے پاس ہے, آپ لوگوں کو جو کہتے ہیں وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ ایک نہیں ہے, ہمارے پہ ہے ضرور, اس کا نام ہے امیر علیہ السلام. پہلے یہ تو بتائیں نا کہ یہ عوام خود آتی ہے یا آپ لوگ لاتے ہیں پیسوں پہ؟ بڑی میجورٹی اپنے جیب سے. سن تو لیں آپ, اچھا سنا دیں, آمدنی کا کوئی اور ذریعہ بنا لیں, کوئی فیکٹریاں لگا دیں کہ جو پیسہ وہاں سے آئے وہ تنظیم پہ لگائیں. الحمدللہ ہمیں لاکھوں کروڑوں ان عاشقان رسول پر مان ہے جو دعوت اسلامی کو چندہ دے رہے ہیں. ایک پرسنل کویشچن ہے, آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں؟ بتا دوں, ہر چیز بیکام کیا. سوال کر رہا ہوں, ایک اعتراض نہیں کر رہا. تو اعتراض میں بھی تو سوال ہی ہوتا ہے. یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی زیادہ شکر کھاتے ہیں کیا اسلامی بھائی, اس لیے کہتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائی؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب میٹھے میٹھے, تو ان کے ساتھ جو وابستہ ہوتا ہے نا اس کو بھی ہم میٹھا میٹھا اسلامی بھائی کہتے ہیں. آخر اس کی کیا وجہ آئی کہ ہمیں یہ فیس ٹو فیس سلسلہ کرنا پڑا؟ فیس ٹو فیس دراصل اعتراضات کا جواب دینے کا سلسلہ نہیں ہے. فیس ٹو فیس ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے ایک سلسلہ کریٹ کیا گیا ہے. انشاءاللہ عز و جل دیکھیے چاند رات مدنی مذاکرے کے بعد سلسلہ فیس ٹو فیس براہ راست مدنی چینل پر. مدینہ مدنی مذاکرہ بھی ہوگا اور پھر مدنی مذاکرے کے بعد یہ سلسلہ فیس ٹو فیس بھی ہوگا. اور یہاں میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین, کہ آج یہ گھریلو مسائل اور ان کا حل کے عنوان پر یہ ہمارا آج کا آخری یہ سلسلہ ہے. کل اس کا ایک نیا نام ہوگا اور ایک انداز گفتگو کا بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ تبدیل ہوگا. اور کل سے جو اس کا عنوان رہے گا وہ عنوان رکھا گیا ہے اب کیا ہوگا. اب کیا ہوگا یہ ہمارے سلسلے کا انشاءاللہ عنوان رہے گا. اور یہ پھر کل سے آگے جو سلسلے باقی ہیں 2-3 اس میں انشاءاللہ یہ ترکیب رہے گی. تو میں نے سوچا یہ بھی آپ کو بتا دیا جائے. آپ کی کالز بھی ہیں, آپ کے میسیجز بھی ہیں, اور گھڑی بتا رہی ہے کہ ٹائم بھی جو ہے وہ اختتام کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہاں میں سمجھتا ہوں ایک میسیج ہے, اس کا ضرور آپ جواب ارشاد فرمائیں. یہ کہتے ہیں کہ شیطان گمراہ کرتا رہتا ہے, بچنے کی کوشش کے باوجود بھی بچا نہیں جاتا, کچھ سجیشن دیں. اچھی صحبت اختیار کریں. شیطان تنگ کرتا ہے, جیسے یوں سمجھے کہ بکری جب ریوڑ سے الگ چلتی ہے نا ہاں جی تو اسے بھیڑیا کھا جاتا ہے, اور اگر ریوڑ کے ساتھ چلے نا تو بھیڑیا حملہ نہیں کرتا نارملی. اور آپ نیک لوگوں کے ساتھ چلیں گے نا تو آپ کے بچنے کی صورتیں بڑھ جائیں گی, اور الگ سے چلیں گے اور چلیں گے پھر ان کے ساتھ کہ جو خود شیطان کے نقش قدم پر چل ہی پڑے بیچارے, تو پھر کیسے بچ سکیں گے آپ؟ کیچڑ میں چل کر آپ چھینٹوں سے بچنے کا کیسے فارمولہ پوچھ سکتے ہیں؟ ٹھیک, اگر چھینٹوں سے بچنا ہے تو میں یہ کہوں گا کیچڑ سے باہر نکلو, صاف راستہ لوگے تو چھینٹوں سے بچو گے نا. مدینہ تو یہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کی عاشقان رسول کی صحبت میں رہنے سے شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی صورتیں بن جاتی ہیں. کوئی وظیفہ بھی بتائیں ایسا. بندہ بعض کا بیچارہ ایسا بندہ بڑی کشمکش میں ہوتا ہے, یعنی نکلنا چاہ رہا ہے پھر پھنس رہا ہے, پھر جانا چاہ رہا ہے پھر پھنس رہا ہے. اصل میں وظیفہ بھی دیں کوئی. وظیفہ تو مجھے یاد نہیں ہے, البتہ ذکر, یہ میں نے کتاب پڑھا کہ ذکر اللہ, یعنی جب بندہ ذکر کرتا تو شیطان اس پر قابض نہیں ہو پاتا, اور جب وہ ذکر اللہ چھوڑ دیتا تو شیطان اس پر قابض ہو جاتا ہے. اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنے کی برکت سے شیطان کے داؤ سے, اس کے مکر و فریب سے بچا جا سکتا ہے. اللہ کا ذکر کرے, مختلف بہت سارے ذکر ہیں اللہ کے, تو اس سے انشاءاللہ شیطان سے بچنے کی صورت بنے گی. اور دعا بھی کرے, اللہم اجرنی من الشیطان, دعا ہے یا اللہ مجھے شیطان سے بچا, پناہ عطا فرما. آج کی رات جیسے آپ کا کوئی مخصوص ذکر ہو, کوئی آپ پڑھتے ہوں, کوئی تسبیح پڑھتے ہوں, کوئی ورد پڑھتے ہوں, کوئی وظیفہ پڑھتے ہوں, کچھ وہ بھی بتائیں. دیکھیں ہماری زندگی کا انداز جو ہے نا وہ ایک اجتماعیت کی طرف چلا گیا ہے. میں کب سوچتا بھی ہوں سلمان بھائی کہ اجتماعیت ہے, زیادہ تو سارا تقریباً حصہ اجتماعیت میں گزرتا ہے, چینل پر یہ وہ اسلامی بھائیوں کے درمیان. تو یہ ہوتا ہے, حالانکہ بزرگ کہتے ہیں کہ جو عبادت لوگوں میں ظاہر ہو گئے ہم اسے شمار نہیں کرتے. میں تو بہت برا حال ہے میرا تو. بس تو یہ کہ اب یہاں سے فارغ ہوں گے, نماز, کھانا, تراویح, پھر اجتماع میں بیٹھیں گے تو بیانات وغیرہ, مدنی مذاکرہ, دعا, الوداع, سحری, اور یوں رات نکل جائے گی. اور کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا موقع ملے, کہ موقع ملتا ہے تو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی درود شریف کے ساتھ پڑھتے رہیں.
یہ بھی ہو سکتا ہے. یا اللہ بخش دے، اللہ معاف کر دے، کرتے رہنا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب بھی بتا دیں. اذان کا جواب دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا حي قوة. على الصلاة حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح حي على الفلاح. لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إلا في شفاعة يوم. میں ایک بار پھر حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ جو ابھی ہمارے ساتھ جوائن ہوئے ہوں ان کے سامنے حدیث ہی آ جائے. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو اس رات میں کیا کہوں؟ جی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے. یہ اس کو اردو میں یاد کر لیں. یا اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے. تو معاف کرنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. تو یہ دعا اللہ ہمیں بکثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. جی کال شامل کرتے ہیں. طاق رات سے مراد کیا ہے؟ اس رات ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو میں بیان کر طاق رات سے مراد 21 23 25 27 اور 29 یہ طاق رات ہیں، یعنی ایک چھوڑ کر ایک. اور ہم انگلش کو تو آڈ، اس کو آڈ کہتے ہیں طاق کو. تو یہ مراد ہے. ٹھیک ہے جی. میرا نام انشا فاطمہ طاریہ ہے. میں مدینہ کراچی سے بول رہی ہوں. نگران شورا حاجی عمران سے میرا سوال ہے کہ بچوں کو یہ رات کیسے گزارنی چاہیے؟ بچوں کو بھی
اپنے امی ابو کے ساتھ، اگر بچے سمجھدار ہیں تو انہیں لڑکا ہے اور سمجھدار ہے تو اسے مسجد میں ابو کے ساتھ جانا چاہیے اور ابو کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے. اور گھر کے اندر امی بھی پڑھے تو بچوں کو بھی بیٹھ کر پڑھا دیں، ان کے ہاتھ میں تسبیح دے دیں، یہ بیٹھ کے تسبیح پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی کیونکہ بچوں کو نابالغ کی نیکیاں کاؤنٹ کی جاتی ہیں نا، تو ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں انشاءاللہ بڑھتی چلی جائیں گی. اور آپ بھی اپنی اولاد کو اگر اس سے مصروف رکھیں تو انشاءاللہ اس کا الگ سے اللہ نے چاہا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ آج کی رات کی برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. توبوا إلى الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. ہل جل کیے بغیر مجھے پہلے سن لیجئے گا. انشاءاللہ میں حاضری دوں گا آپ کو تحفہ دینے کے لیے. اور مہربانی کر کے نہ دم کے لیے اشارہ کرنا ہے، نہ کچھ کہنے کی کوشش فرمانی ہے، نہ ہاتھ ملانے کی کوشش کرنی ہے. چند منٹ میں یہ آمد و رفت کرنی ہے، جماعت بھی لینی ہے عشاء کی. اور مجھے ہاتھ مہربانی کر کے مت لگائیے گا، نہ کپڑوں پر نہ بدن پر. بالکل یعنی مجھے فری رکھیے گا آنا جانا، آپ کی مہربانی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جو ایک بار پہلے ماہ رمضان میں، اسی ماہ رمضان میں عیدی لے چکے، وہ مہربانی کر کے ہاتھ نہیں اٹھائیے گا. صرف وہی ہاتھ اٹھائیں جن کو عیدی نہیں ملی. اور سیدھا ہاتھ اس طرح ہتھیلی اوپر رکھنی ہے، فوراً پکڑ بھی لینا ہے، اور ہتھیلی کو، میرے ہاتھ کو نہیں. جو پیچھے وہ ذرا اور آگے ہاتھ بڑھا دیجیے گا. رمضان اب جا رہا ہے، ہائے تڑپا کہ رمضان چلا ہے. آہ رمضان اب جا رہا ہے، ہائے تڑپا کہ رمضان چلا ہے. آہ رمضان اب جا رہا ہے، ہائے تڑپا کہ رمضان چلا ہے. آہ رمضان اب جا رہا ہے، ہائے تڑپا کہ رمضان چلا ہے. آہ رمضان اب جا رہا ہے، ہائے تڑپا کہ رمضان چلا ہے. آہ رمضان اب جا رہا ہے، ہائے تڑپا کہ رمضان
चला तड़पा के रमज़ान चला है, टुकड़े टुकड़े मेरा दिल हुआ है, टुकड़े टुकड़े मेरा दिल हुआ है, हाय तड़पा के रमज़ान चला है, गम जुदाई का कैसे सहूंगा, किसे गम का फसाना कहूँगा, आँख पूर्णम है, दिल रो रहा है, आँख पूर्णम है, दिल रो रहा है, हाय तड़पा के रमज़ान चला है, हाय तड़पा के रमज़ान चला है, तू ये करना खुदा से सिफारिश, इस गुनहगार की कर दे बख्शिश, तुझसे अत्तार की इल्तिजा है, तुझसे अत्तार की इल्तिजा है, हाय तड़पा के रमज़ान चला, रमज़ान अब जा